فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فلا پس نہ، تعجبک اچھی لگے تم کو، تعجب کا اعجاب سے ہے، عین جیم بے اس کا روٹ ہے، کسی پسندیدہ چیز پہ خوش ہونا. فلا تعجبک اموالہم، تو نہ پسند آئیں تم کو ان کے مال، یعنی آپ نہ خوش ہوں ان کے مالوں پر، یہ مراد ہے. ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادوں پر، یعنی ان کے مال اور اولاد دیکھ کر آپ کو حیرت نہ ہو، خوشی نہ ہو. کسی کا مال اور اولاد دیکھ کر کب انسان کو خوشی ہوتی ہے یا حیرت ہوتی ہے یا انسان اس سے متاثر ہوتا ہے یا مروب ہوتا ہے؟ جب مال کی کثرت ہو اور اولاد بھی دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہو. جب آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا اور اتنا مال ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے گھر ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس اتنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص کا ایک بیٹا یہ کام کرتا ہے، بیٹی اس جاب پر ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، تو آپ عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ کیا خوش قسمت ہے، اور بہت ہی یعنی مروب ہو جاتے ہیں، ایک دم امپریس ہوتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ کسی طرح بھی امپریس نہ ہوں اور خوش نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کس قیمت پہ بنایا ہے؟ اللہ اور رسول کی ناراضگی کی اور ایمان کی قیمت پر، منافقت کے ساتھ، غلط طریقوں سے. جس مال میں اللہ کا حق نہیں اور جو اولاد اللہ کی فرما بردار نہیں، اس پر خوشی کس بات کی؟ خواہ وہ ڈھیروں ہی کیوں نہ ہو اور کیسی قابل ہی کیوں نہ ہو، ایسی اولاد دنیاوی اعتبار سے وہ خوشی کے لائق نہیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے. کن کو؟ منافقین کو. بہا، انہی کے ذریعے، ان کے مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت بن جائے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں ہی یہ مال اور اولاد ان کے لیے وبال جان بنے، ان کے لیے عذاب بن جائیں، ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی، اور پھر اس مال کو جمع کرنے، کمانے، پھر سنبھالنے اور رکھنے کی مشقت بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی. تو جہاں ظاہری طور پر انسان مال کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہاں یہ مال انسان کے سکون کو چھیننے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اور اس کی مینجمنٹ بھی جان لیوا کام ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات انسان کو اپنی ذات بھی بھلا دیتی. انسان مال کمانے، جمع کرنے، سمیٹنے اور اس سارے شغل میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس مال کو اپنی ذات پہ لگانے، کھانے پینے اور آرام کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا. تو وہ مال جو انسان اتنی محنت سے کماتا ہے، وہ اس کی بیماریوں اور مصیبتوں اور دکھوں اور غموں میں اضافے کا ذریعہ تو بنتا ہے، لیکن سکون کا باعث نہیں. اسی طرح ایسی اولاد جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، تو عام طور پر ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتی. ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس میں اولاد اپنی زندگی میں تو بہت سکسیسفل ہے، بہت کامیاب ہے، لیکن ماں باپ کے لیے کسی بھی طرح کسی فائدے کی نہیں، کسی کام کی نہیں. نہ وہ ان کو کمپنی دے سکتی ہے، نہ ان پہ وہ خرچ کرتی ہے، اور نہ ہی ان ماں باپ کے لیے کسی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ. لہذا انہوں نے ساری زندگی اولاد کی خدمت کی، اولاد کو قابل بنایا، اولاد کے لیے دکھ اٹھائے، لیکن اولاد جب انڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن گئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو انہیں دے رہا ہے، اور ابھی یہ ان سب چیزوں کو بظاہر پا کے بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں، تو یہ سب فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی ان کو مبتلا عذاب کر رہا ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں گی ان کی جانیں. زہق کا معنی ہوتا ہے غم سے نکلنا، دشواری کے ساتھ نکلنا، کسی چیز کا مٹ جانا. ان کی جانیں غم سے نکلیں گی، تکلیف کے ساتھ نکلیں گی. یہ مال اور اولاد ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوں گے، یہ انہی کے غم میں مریں گے. وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں،
یعنی اولاد کی دنیاوی ترقی کے لیے جس نے صرف کوشش کی منافقت کی حالت میں، تو وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی پھر کیا ہوا؟ ایمان کے لیے، دین کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، بلکہ اس کے برعکس کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کا سبب بنی۔ مال اور اولاد قرآن کی نظر میں انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور بعض مقامات پر عذاب ہے، یعنی انسان کے لیے مصیبتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ دشمن تک ان کو کہا گیا۔ ہاں، صرف اس وقت مال اور اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب انسان مال جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز جگہوں پر لگائے، اور اسی طرح اولاد کی تربیت دین کے مطابق کرے، ان کے اندر خدا کا خوف ہو، وہ ماں باپ کا حق بھی پہچانے اور اللہ کا حق بھی پہچانے، اور پلٹ کر ماں باپ کی عزت بھی کرے۔ ایسی اولاد جو ماں باپ کی عزت نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان کے کام نہ آئے، ان کو پوچھے بھی نہ، انسان اولاد کی محبت دل سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن جن والدین نے اولاد پہ ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور اولاد کی طرف سے کچھ بھی ریٹرن دنیا میں ان کو نہیں ملتا، تو یہی سب کچھ ان کے لیے انتہائی غم اور دکھ کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، اولاد کے دکھ لے کے مرتے ہیں۔ یہ دراصل کہا گیا تزہق انفسہم وہم کافرون، کہ ان کی جانیں بھی غم میں نکلتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی دنیا کے لیے بنایا تھا، وہ دنیا میں بھی کام نہ آیا، اور آخرت میں تو کیا کام آئے گا۔ تو گویا مال و اولاد ایمان کے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر فتنہ اور عذاب کا سبب ہے، نہ کہ قابل رشک۔ سورۃ طٰہٰ آیت 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ آپ کی نگاہیں دراز نہ ہو مختلف اقسام کے لوگوں کی طرف جن کو ہم نے یعنی دنیا کی زینت سے نوازا ہے، یا دنیا سے نوازا ہے، یہ تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہے، تاکہ ہم ان کو اسی کے ذریعے آزمائیں یا اسی میں آزمائیں۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہوں میں بڑھ جائیں۔ آل عمران 178۔ یعنی انسان کو جب یہ دو چیزیں کثرت سے ملنے لگتی ہیں تو انسان پھولنے لگتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہوتا ہے، کس بنا پر؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنی اولاد ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لہٰذا اس سرکشی میں نہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ ہی کسی اور انسان کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کی ہمدردی کرتا ہے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یہی چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ کس طرح؟ کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ مال کی محبت، مال کمانے کا شوق اور کثرت سے حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے یا طلب ہے، وہ انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مرتے دم تک پھر انسان اس میں سے باہر نہیں آ سکتا، اور انسان کا دل نہیں بھرتا، جتنا بھی اس کے پاس ہو وہ اسے تھوڑا لگتا ہے۔ یعنی مال کی کثرت انسان کے دل کو مطمئن نہیں کرتی، بلکہ مزید اور مزید کے حصول کے لیے پریشان رکھتی ہے، اور مرتے وقت یہ چیزیں بھی انسان سے بے وفائی کر جاتی ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ چند گز کا کفن، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 وہیں رہ جاتی۔ انسان کے اعمال، مال اور اولاد۔ انسان کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب مردہ دفن ہو جاتا ہے تو مال بھی واپس آتا ہے، مال میں جیسے غلام یا کچھ اور جو بھی سواری گاڑی وغیرہ، اور اولاد بھی واپس آ جاتی ہے چھوڑ کے، اور انسان کے ساتھ اس کے عمل رہ جاتے ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی مال کمانے میں لگا دی اور اپنے لیے کیا کچھ بھی نہیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، تو اس کے ساتھ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ بنا کے دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے باعث حسرت بن گئیں۔ اسی لیے سورۃ المومنون آیت 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یا مدد دے رہے ہیں،
ہم انہیں بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کی خیر اور بھلائی کا سامان کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ کوئی بھی انسان جس کو مال اور اولاد میں نعمتیں ملیں وہ کبھی بھی سرکش اور مغرور نہ ہو، اور کبھی بھی وہ اس بات پر خوش نہ ہو، اور کبھی بھی مطمئن ہو کہ نہ بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، الا یہ کہ انسان مال اور اولاد دونوں کو اللہ کے راستے میں لگائے اور انہیں اللہ کا فرما بردار بنائے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائے۔ یہ دو بہترین ٹول ہیں جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی۔ 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 1، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے۔ لیکن جس نے اولاد کو دعا سکھائی کوئی نہیں، نماز ہی نہیں سکھائی، قرآن ہی نہیں پڑھایا، دین کی سمجھ ہی نہیں دی، وہ کیا دعائیں کرے گی؟ دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری، یعنی مال ایسے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے انسان لگا کے جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے باعث ثواب بنے۔ اور تیسری چیز علم ينتفع بہ، ایسا علم جو لوگوں کو سکھا جائے اور جو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے، یعنی بعد میں بھی لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ باقی جو کچھ ہے انسان دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے اور آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آتا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ تو ہر وہ شخص جس کی وفاداریاں اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں، اطاعت نہیں، اس کے پاس اگر دنیا میں قارون کا خزانہ بھی ہے تو بیکار ہے، اور اگر اولاد دنیاوی اعتبار سے انتہائی کامیاب بھی ہے تو اس کے کسی کام کی نہیں، اور آخرت میں تو یہ 2 چیزیں ویسے ہی فائدہ نہ دیں گی۔ اور ایسی بظاہر شاندار زندگی کا اختتام تزہق انفسہم پر جان لیوا، دکھ دینے والی اور غم کی حالت میں آنے والی موت ہے۔